آپ دیکھتے ہیں جی انجینئر مرزا عبدالقیوم یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اور حکومت کی طرف سے کہ حکومت کے حلقوں کی طرف سے ہی وزیر داخلہ کا استعفیٰ مانگ لیا گیا ہے کہ یہ پولیس کو استعمال کر کے اور پی ٹی آئی کے احتجاج کو روکنے میں ناکام رہا ہے، اور طاقتوروں کو حکومت کی طرف سے بتا دیا گیا کہ اس نے جلوس کو نہیں روکا، لہذا یہ بندہ اس قابل نہیں ہے۔ کرکٹ کا بھی بیڑا غلط کر دیا اس نے، لہذا یہ حکومت کے اندر سے واضح آ رہی ہیں کہ اس کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اور یہ ساری صورتحال ہے جناب۔ تو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ابھی دن کے 2 بج چکے ہیں اور رات کو شیلنگ کھا کر تھکے ماندے ہارے کھٹی پہاڑی تو انہوں نے دور کر لی گنڈا پور کے قافلے نے، اور پھر انہوں نے آگے آ کے پڑاؤ کیا، رات کو تھوڑا سا آرام کیا اور اس کے بعد وہ چل پڑے۔ تو یہ بھی پی ٹی آئی کی حکمت عملی ہے کہ آرام آرام سے وہ آئیں، تاکہ جو شنگھائی کانفرنس کے لیے انٹرنیشنل میڈیا آنا ہے وہ اسلام آباد پہنچ جائے، تاکہ یہ بھرپور کوریج پوری دنیا میں احتجاج کو ملے اور یہ پتہ چلے کہ یہ حکومت جو ہے یہ مطلب فارم 47 کی پیداوار ہے اور یہ عوام کی اصل نمائندہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی یہ بتانا چاہتی ہے پوری دنیا کو کہ یہ حکومت وہ دھاندلی کی پیداوار ہے اور صحیح نمائندہ حکومت نہیں ہے۔ تو جناب رات کو ہی جو پنڈی اور اسلام آباد کے لوگ تھے، جو ینگ بوائز تھے، بچے تھے، بزرگ، خواتین، بوڑھے، وہ سب پہنچے ہیں ڈی ٹی او، اور انہوں نے پولیس کو ٹف ٹائم دیا ہے اور آنکھ مچولی پوری رات جاری رہی۔ کبھی وہ پولیس جب زیادہ شیلنگ کرتی تو وہ بھاگ جاتے تھے گلیوں میں، اس کے بعد دوبارہ جمع ہو کے آ جاتے تھے، نعرے مارتے تھے اور قیدی نمبر 804 کو کہتے تھے رہا کرو قیدی کو رہا کرو۔ تو اب یہ تو صورتحال ہے جلسے جلوسوں کی۔ اور باقی جو دوسرے پنجاب سے آنے تھے جلوس وہ ابھی تک نہیں پہنچے، وہ پنڈی کے پاس ہی ہیں، اور گنڈا پور کا جب جلوس پہنچے گا تو پھر اور زیادہ لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ تو جلسے جلوسوں کی صورتحال ہے۔ اب یہ ہے کہ اس سے اندر کی خبریں کیا ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور اس سے فائدہ کیا ہوا ہے جلسے جلوس سے۔ فائدہ یہ ہوا ہے کہ ابھی تک کہ جناب قاضی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ انگور کھٹے ہیں، میں یہ انگور نہیں کھاتا، میں یہ ایکسٹینشن نہیں لینی، یہ بڑی بےزتی والی بات ہے، جہاں جاتا ہوں بےزتی ہوتی ہے، اور قوم کو اتنی مشکل میں ڈال کے اور اس طرح کے میرا مطلب ایک ماحول میں میں ایکسٹینشن نہیں لیتا۔ جس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ کسی نے کہا تھا حافظ صاحب کھیر کھانی ہے، حافظ مینا تھے، اندھے تھے، انہوں نے کہا ہاں کھانی ہے، تو اس نے کہا کہ کھیر کیسی ہوتی ہے؟ بتانے والے نے بتایا جی سفید ہوتی ہے۔ کیسے سفید ہوتی ہے؟ جیسے بنگلہ سفید ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بنگلہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے ایسے کر کے بنایا، ایسے۔ تو جب وہ حافظ صاحب نے ٹٹول کے دیکھا نا تو کہتے ہیں میں نے یہ کھیر نہیں کھانی، یہ حلق میں ہٹ جائے گی۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ اس طرح کی جو ایکسٹینشن ہے نا، اتنی کھجر خواری والی اور اتنی بےزتی والی، یہ میں نہیں لیتا۔ اور حکومت نے بھی کہہ دیا کہ ہم قاضی صاحب کو بھی ایکسٹینشن نہیں دے رہے۔ تو یہ تو بات ایک ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ترمیم کے لیے کہتے ہیں کہ آپ 16 تاریخ تک رک جائیں، جلسے جلوس کینسل کریں، ہم بھی نہیں ترمیم لاتے، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ تو خان نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کے بعد آپ نے پھر بھی ترمیم ہی لانی ہے، پھر ہمیں جلوس نکال کے لائیں گے، تو ابھی لے آئے ہیں تو ابھی کو اس کا کٹی کٹا نکل جائے تو ابھی بہتر ہے۔ تو علی مین گنڈا پور سے بھی رابطہ کیا گیا کہ آپ کینسل کریں، آپ کو عمران، انہوں نے کہا جی جو کرنا ہے عمران خان نے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو بات کرا دیتے ہیں، آپ کو لے چلتے ہیں، آپ جا کے ان سے بات کر لیں، ڈسکس کر لیں، صورتحال بتا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ ابھی خود مجھے کہہ رہا کہ انہوں نے کہا کہ ڈی سی او پہنچو، میں نے پہنچنا ہے، اس کے بعد ہم رابطہ کریں گے، جی ہم پہنچ گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سیاسی کمیٹی کا پی ٹی آئی کا اجلاس تھا، انہوں نے بڑی سمجھداری سے کہا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن احتجاج کر رہے ہیں، احتجاج ہمارا کامیاب ہے، اور حکومت نے جو بھی ہم پہ وہ شیلنگ کی ہے، گیس ظلموں پر بریت کی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہمارا احتجاج جاری رہے گا، اور یہ سیٹ ان ہو جائے گا، دھرنے میں تبدیل ہو جائے گا جب تک آئندہ کا لائے مدد اختیار نہیں ہو۔
یہ جناب صورتحال ہے کہ اب گورنمنٹ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، لیکن قیدی 804 نہیں کر رہا۔ وہ کہتا ہے کہ مذاکرات اب نہیں ہوں گے، اب احتجاج ہوگا، احتجاج ریکارڈ کرانے کے بعد میں مذاکرات کروں گا، دیکھوں گا کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تو عوام جو ہے نا جی، وہ تو کسی اور موڈ میں ہے، وہ تو انقلاب کے موڈ میں ہے، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت نے ان کو روکا ہوا ہے۔ وہ تو اڈیالہ کی طرف جانے کے لیے بھی تیار ہے عوام، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت نے روکا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو اب کوئی حکومت کے اندر سے بھی کچھ وزراء کہہ رہے ہیں کہ اتنی تشدد، مار کٹائی اور یہ سب آنسو گیس کرنے کے باوجود اگر آپ روک نہیں سکے تو ان کو آنے دیں، آ کے احتجاج کریں گے، 1-2 دن بیٹھیں گے، چلے جائیں گے۔ اب یہ حکومت کے اندر سے کچھ وزراء آوازیں آ رہی ہیں کہ جن کو کرنے دیں جی، پورا من احتجاج کرنا ہے تو کر لینے دیں، آ جائیں، آ کے چلے جائیں گے۔ یہ رخ تو ویسے بھی نہیں رہے، تو جو اتنی مشینری اور اتنی طاقت استعمال کر رہے ہیں، اتنی حکومت کی بدنامی ہو رہی ہے کہ یہ ظلم کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے، تو ہم کم از کم اس سے تو بچ جائیں گے۔ یہ بھی اچھی بات ہے، ان کو سوچ ہونی چاہیے، اچھی بات ہے کہ آئیں احتجاج کریں آرام سے اور چلے جائیں، اگر حکومت اس کی اجازت دے تو یہ اچھی بات ہے۔ اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ پرامن رہیں، اس دوران وہ کوئی کسی طرح کا کوئی نہ نقصان کریں۔ تو ہماری اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے جو بھی ہو خیر و برکت عطا فرمائے۔